حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دعا میں روتا نہیں ہے نا، اس سے رویا نہیں جاتا، تو صرف مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوں، ریاکاری اس میں بالکل شامل نہ ہو۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، دوزخ سے دور کر دیتے ہیں اس کو۔ فرمایا جو اللہ کی خوف میں روتا ہے، جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، جس طرح گائے بھینس اور بکری کے تھنوں سے دودھ نکلا ہوا واپس اس تھنوں میں نہیں جاتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں رونے والے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالتا، دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ اور اگر آپ کو رونا بھی آئے نا دعا میں، تو اکیلے میں بیٹھ کر رویا کرو، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرو۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مجمع میں بیٹھ کر رو رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم تنہا ہوتے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگتے تو اس میں برکت ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مجمع میں بیٹھتا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ کہیں تو ان اور لوگوں سے نیک تو نہیں ہو گیا، یا یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھنے والا تجھے کیا کہے گا کہ کتنا نیک ہو گیا تو، حالانکہ تو اتنا نیک ہے نہیں۔ تو اگر کسی کو رونا آئے اکیلے میں بیٹھ کر رویا کرو، کیونکہ اکیلے میں شیطان کوئی وسوسے نہیں ڈالتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کی یاد میں یا حضور کی محبت میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں، اس آنسو کو پوچھا مت کرو، اس آنسو کو صاف مت کیا کرو، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو صاف کیا جائے۔ یہ تو تیرے چہرے کے نور ہیں، کیونکہ یہ نکلے تیری آنکھوں سے ہیں، لیکن یہ کسی کے ہو کر نکلے ہیں۔ ان آنسو نے تجھے بتایا کہ اس میں کسی اور کا بھی حق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے۔ نبی کی تقریر ہمارے دلوں کے میل کچیل کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آئے، حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، حضور کی تقریر سنی اور رونے لگے۔ اتنا روئے کہ حضور خطبہ چھوڑ کر اس ایک شخص کی طرف متوجہ ہو گئے کہ صرف اس لیے یہ شخص رو پڑے کہ انہوں نے میری تقریر سنی۔ اور فرمایا اگر تمام مومنین آج اس مجمع میں شامل ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہیں، پہاڑ جتنے وزنی ہیں، تو اللہ ان سب کے گناہ اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے معاف کر دیتا۔ اور نبی فرمانے لگے کہ یہ رویا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیری بارگاہ میں نہیں روتے نا، ان کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما جو تیرے حق میں روتے ہیں۔